السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبد الماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی چینل۔ ناظرین، دنیا میں پیدا ہونے والے بد کردار لوگوں کی اگر فہرست بنائی جائے تو اس فہرست میں حسن صباح کا نام ضرور آئے گا۔ دوستوں، حسن صباح کون تھا؟ اس نے کن خوفناک کارناموں کو انجام دیا ہے کہ اسے رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا؟ اس انسانی شکل والے ابلیس کی مکمل تاریخ و تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حسن صباح ایران کے علاقے قم میں 1050 عیسوی کو ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا۔ یوں تو دنیا اسے حسن بن صباح کے نام سے جانتی ہے، لیکن اس کا اصل نام حسن بن علی بن محمد بن جعفر الصباح ہمیاری یمنی ہے۔ حسن صباح کے آبا و اجداد کوفہ سے یمن منتقل ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں یمنی کہا جاتا تھا۔ یمن سے حسن صباح کے آبا و اجداد ایران کے علاقے رے میں آباد ہو گئے۔ رے اس وقت اسماعیلی فرقے کا گڑھ تھا۔ اگر آپ اسماعیلی فرقے کی مکمل معلومات جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجئے، انشاءاللہ میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ حسن صباح ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لہٰذا اس نے بنیادی تعلیمات شیعہ مذہب کے مطابق حاصل کی۔ لیکن حسن صباح کی عمر جب 7 برس کی ہوئی تو اس نے اسماعیلی فرقے کے ایک عالم زراب سے اسماعیلی فرقے کی تعلیمات حاصل کرنا شروع کر دی۔ اسماعیلی عالم زراب نے جب حسن صباح کی ذہانت کو دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا اور حسن صباح کی پہچان ایک اسماعیلی فرقے کے بہت بڑے عالم ابو نصر سراج سے کروائی۔ اس طرح حسن صباح نے ابو نصر سے اسماعیلی فرقے کی مکمل تعلیمات حاصل کی اور 17 سال کی عمر میں ہی وہ اسماعیلی فرقے کا امام و خلیفہ بن گیا۔ حسن صباح کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اسماعیلی فرقے کے ایک اور بڑے عالم عبد الملک ابو عطاش نے حسن صباح کو اپنے بیٹے کے ساتھ 1074 عیسوی میں ایران کے شہر اصفہان بھیج دیا۔ حسن صباح نے 3 سال اصفہان میں گزارے اور اس کے بعد 1078 عیسوی میں مصر آ گیا۔ وہاں بھی اس نے 3 سال گزارے اور مصر سے اصفہان کی طرف لوٹ آیا۔ ایران اور دیگر ملکوں میں سلجوقی حکومت تھی۔ سلجوقی سلطنت کے تمام حکمراں سنی تھے، اس لیے اسماعیلی فرقے کے علماء خفیہ طور پر اسماعیلی مذہب کو عوام میں پھیلایا کرتے تھے۔ حسن صباح نے کئی سالوں تک ایران کے الگ الگ شہروں کا دورہ کیا تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ سلجوقی حکومت کے پاس فوجی طاقت کتنی ہے۔ حسن صباح اسماعیلی مذہب کو فروغ دینے کے لیے ایک ایسے علاقے کی تلاش میں تھا جو سلجوقی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو۔ کئی سالوں کی مسلسل تلاش کے بعد حسن صباح نے وہ علاقہ تلاش کر ہی لیا جو کہ ایران کا ایک پہاڑی علاقہ تھا جس کا نام دیلم ہے۔ حسن نے اپنی نظریں دیلم پر جما لی، جبکہ دیلم کا تمام علاقہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر بھی حسن صباح نے دیلم میں اسماعیلی فرقے کو پھیلانے کے لیے کوششیں شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے حسن صباح دیلم کا سب سے بڑا عالم بن گیا۔ 1090 عیسوی میں حسن صباح نے قلعہ الموت کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ یہ قلعہ ایران کے علاقے رودبار کے پہاڑوں میں موجود ہے۔ حسن صباح نے قلعہ الموت اور اس کے اطراف کے علاقے میں کھیتی کے نظام کو بہتر بنایا تاکہ خوراک کے لیے اسے کسی اور کی مدد نہ لینی پڑے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد حسن صباح نے قلعہ الموت کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ اس کے بعد حسن صباح نے اپنی ایک ذاتی فوج تیار کی اور اس فوج کے ہر سپاہی کو فدائی کا نام دیا۔ ہر فدائی ایک خاص مقصد کے تحت حسن صباح کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ حسن صباح فدائیوں کو اپنی تیار کردہ نشہ آور دوا دیا کرتا تھا اور اس نشیلی دوا کے سبب فوجیوں کا دماغ کنٹرول سے باہر ہو جاتا تھا، اور جو بھی بات یا حکم حسن صباح اپنے فدائیوں کو دیتا تھا تو وہ اس کے حکم کی خاطر اپنی جانیں دے دیا کرتے تھے۔
حسن صباح نے ایک نقلی جنت بھی بنائی تھی جس میں خوبصورت جھرنے، دلکش مناظر اور خوبصورت لڑکیاں موجود تھی۔ ہر فدائی کے دماغ میں اس جھوٹی جنت کو اس قدر بٹھا دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم حسن صباح کے لیے اپنی جان قربان کرو گے تو تمہیں یہ جنت حاصل ہوگی جس میں نہریں اور خوبصورت حوریں ہیں۔ اسی لیے فدائی حسن صباح کے ایک حکم پر اپنی جان دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ حسن صباح کی فوج اتنی خوفناک تھی کہ وقت کے بڑے بڑے سلطان بھی اس سے جنگ کرنے کے لیے ڈرتے تھے۔ اس فوج کی خوفناکی کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ جب سلجوقی حکومت کے سلطان ملک شاہ کو حسن صباح کے ابلیسی کارناموں کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے ایک قاصد کو حسن صباح کے پاس اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ ملک شاہ کا قاصد حسن صباح کے پاس پہنچا اور سلطان ملک شاہ کا پیغام سنانے لگا کہ حسن صباح، اگر تم نے اپنے کاموں کو فوراً بند نہیں کیا تو میں سلطان ملک شاہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ حسن صباح نے جب ملک شاہ کا پیغام سنا تو وہ ہنسنے لگا، جس پر قاصد نے حسن صباح سے سوال کیا کہ آخر تم کیوں ہنس رہے ہو؟ جس پر حسن صباح نے قاصد کو جواب دینے کے لیے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ تم خنجر سے خود کو قتل کر ڈالو۔ حکم سنتے ہی حسن صباح کے فدائی نے اپنا خنجر نکالا اور خود کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حسن صباح نے دوسرے فدائی کو حکم دیا کہ تم پہاڑ سے کود کر اپنی جان دے دو۔ دوسرا سپاہی بھی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک اونچے پہاڑ سے چھلانگ لگا کر کود گیا اور اپنی جان دے دی۔ یہ سب دیکھ کر ملک شاہ کا قاصد گھبرا گیا اور فوراً واپس ملک شاہ کے پاس آیا اور آتے ہی قاصد نے ملک شاہ کو حسن صباح کا سارا ماجرا سنایا۔ قاصد کی بات سنتے ہی ملک شاہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور فوراً ایک لشکر حسن صباح کو قتل کرنے کے لیے تیار کیا اور اسے مارنے کے لیے نکل پڑے۔ ادھر ملک شاہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلے ہی تھے کہ حسن صباح کے جاسوس نے حسن صباح کو خبر دی کہ ملک شاہ تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے نکل چکا ہے۔ ابھی سلطان ملک شاہ نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ انہیں خبر ملی کہ حسن صباح نے آپ کے خاص سپہ سالار نظام الملک کو قتل کروا دیا۔ خبر سنتے ہی ملک شاہ واپس لوٹ گئے۔ اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسن صباح کس قدر ابلیس صفت شخص تھا۔ یوں تو اس کی پوری زندگی پڑھنے لائق ہے، لیکن اس چھوٹی سی ویڈیو میں حسن صباح کے مکمل کالے کارناموں کو بتانا ناممکن ہے۔ آپ تاریخی کتابوں سے اس کی مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو پریس کر کے اسے آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔